جاپان کی مثال دینا میری مجبوری ہے، غیر مسلم معاشرہ ہے، لیکن ہم اپنے اعمال کو بدلنے کے لیے، کردار کو بدلنے کے لیے، اپنے مزاج کو بدلنے کے لیے اگر ہم غیروں سے بھی کچھ سیکھ لیں تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جاپان کی مثال لے لیجئے۔ جاپان کے لوگ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس جنگ عظیم کے اندر یہ ملک بھی ایک قسم کا تباہ ہو چکا تھا، مہنگائی بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، مگر انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ امپروو کیا، اپنے اندر بہتری انہوں نے لانے کی کوشش کی۔ آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے 30-32 سال سے ان کے ہاں نہ تو کوئی چوری کا کیس آیا ہے، نہ قتل کا کیس آیا ہے، نہ ہی کوئی دھوکہ دہی کا کیس آیا ہے۔ اور اس انداز سے کہ آپ وہاں پر اگر ان کی سڑکوں کو دیکھ لیں تو سڑک کو جب دیکھیں گے تو آپ کو شیشہ نظر آئے گا، آپ کو اپنا چہرہ نظر آ جائے، اتنی صفائی ستھرائی ہے۔ اور وہ سگریٹ کی جھاڑ کرنے کے لیے اور سگریٹ کی راکھ زمین پر نہیں پھینکتے بلکہ اپنی جیب کے اندر ڈبیا رکھتے ہیں جس کے اندر وہ اس جھاڑ کو پھینکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ ان کو کندھا مار دیں جاتے ہوئے، اگر آپ کا کندھا کسی سے لگ جائے، آپ سے غلطی ہو جائے تو معذرت آپ کو نہیں کرنی پڑے گی، معذرت سامنے والا خود بخود کر دے گا۔ اور وقت کی پابندی کے اندر وہ اس قدر بہتری ان کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ ٹرین 5 منٹ لیٹ ہوئی تھی تو پوری کمپنی انہوں نے بند کر دی۔ ترقی اور ٹیکنالوجی کے اندر ساری دنیا سے 50 سال آگے ہیں، 50 سال آگے ہیں، لیکن ان کا انداز دیکھیے کہ جب قدرتی آفات آئیں تو انہوں نے کیمپوں کے اندر وافر مقدار کے اندر سامان رکھ دیا کہ جس کو جو بھی ضرورت ہوگی، جتنی ضرورت ہوگی وہ خود بخود وہاں سے لے لے گا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پر لوگوں نے اپنی ضرورت سے بڑھ کر کچھ لیا ہی نہیں ہے، یعنی جتنی جس کی ضرورت تھی اس نے وہاں سے وہی کچھ لیا، اتنا کچھ لیا۔ اور ادھر ایک طرف ہمارا معاشرہ ہے۔ اسلم سودائی نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، مگر پھر ہم نے اس کلمے کو ہی تبدیل کر دیا، اس کے مطلب کو ہی تبدیل کر دیا۔ ہم نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ جو لبے جیب چپا، یعنی ہر طرف لوٹ مار ہے، دھوکہ دہی ہے، رشوت ہے، ظلم ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، ہر طرف تکالیف ہیں اور حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، کدورت ہے، اور ہر طرف ایک جو جہاں پر بیٹھا ہے وہیں پر وہ لوٹ مار کر رہا ہے، تاجر ہے تو وہ ملاوٹ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی شخص ہے، وہ صاحب مسند و ارشاد ہو، وہ چاہے قلم کا کام کرتا ہو، ہر جگہ پر وہ بے ایمانی سے کام لے رہا ہے۔ حاضرین محترم، یہ ایک رخ ہے، ایک معاشرہ ہے، اور دوسرا اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے کہ ایک طرف وہ ملک ہے جہاں پر لاکھوں کی تعداد کے اندر تبلیغی اجتماعات ہوتے ہوں، لاکھوں کی تعداد کے اندر جہاں پر یوم عاشور کے موقع پر لوگ عزاداری کرتے ہوں، لاکھوں کی تعداد کے اندر حج اور عمرہ کی سعادت کرنے والے موجود ہوں، لاکھوں کی تعداد کے اندر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجتماعات میں شریک ہونے والے ہوں، لاکھوں کی تعداد کے اندر درود و سلام پڑھنے والے موجود ہوں، تسبیحات پڑھنے والے موجود ہوں، ذکر و اذکار کرنے والے موجود ہوں، لاکھوں کی تعداد کے اندر یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہوں اور درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے والے ہوں، لاکھوں کی تعداد کے اندر یہاں پر صدقات و خیرات کرنے والے ہوں، مگر اندازہ کیجئے کہ دیانت داری کے اندر پوری دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں، ان ممالک کے اندر دیانت داری کے حساب سے ہمارا جو ملک ہے وہ 160ویں نمبر پر آتا ہے، 160ویں نمبر پر آتا ہے، اندازہ کیجئے۔ اور جو غیر مسلم ملک ہے جاپان، یہ پہلے نمبر پر آتا ہے، اور ہمارا ملک 160ویں نمبر پر آتا ہے۔ سوال ہے، ہم دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اپنے آپ کے ساتھ ہم یہ سارے کا سارا ظلم کر رہے ہیں۔ جس قدر ہم ان بھول بھلائیوں کے اندر پڑتے جا رہے ہیں،
یقیناً دن بدن ہم تنزلی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، زوال پذیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر آپ کسی غیر مسلم ملک کے اندر چلے جائیں، غیر مسلم ملک کے اندر چلے جائیں، وہاں پر آپ کو مسلمان تو نظر نہیں آئیں گے لیکن اسلام نظر آئے گا۔ اور اگر آپ مسلم کنٹری کے اندر، اسلامی ملک کے اندر چلے جائیں، وہاں پر آپ کو مسلمان تو نظر آئیں گے لیکن اسلام نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ ریالٹی ہے، حقیقت ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے اور اگر ہم خود کو بدلنا نہیں چاہیں گے، اللہ رب العزت بھی ہمیں کبھی تبدیل نہیں فرمائے گا۔ اس کا اٹل فیصلہ ہے، وہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کسی نے اس کا خوب ترجمہ کیا، کہا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔